ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو ہم نے مالک الملک کی توفیق سے اللہ کے فضل و احسان سے اس بزم کو ہم نے سجایا، اس میں ایک جذبہ ہے، اس میں ایک ولولہ ہے، اس میں ایک جوش ہے، اور وہ جوش، وہ ولولہ محبت رسول سے سرشار ہے۔ میں آپ کی محبتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ ضرور چاہتا ہوں، چند ایک مثالیں پیش کروں کہ ہم سب نے یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد ہم نے یہ اقرار کیا، ہم نے کہا اللہ نہ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک ہے، اور اسی طرح ہم نے کہا کہ کائنات کے امام، کائنات کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بھی آخری اور آپ کی بات بھی، آواز نہیں آئی، آپ کی ذات بھی آخری، بات بھی آخری۔ ہم نے کہا کہ آقا آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں عرش والے نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، آپ تو وہ ہیں جس کے بارے میں عرش والے نے کہا لَعَمْرُكَ، آپ کی زندگانی کی قسمیں اٹھائیں تو اللہ نے، ہم نے جس سے محبت کی ہے اس کے بارے میں رب نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ہم نے کہا کہ لوگوں، وہ نبی ایسا نبی ہے جس کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ رب نے بند کر دیا، اور جو چور راستوں سے آئے گا، ظاہری باطنی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو انشاءاللہ ہم روکیں گے اور ٹوکیں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھی اس مصر کے لیے آپ تیار ہو؟ اور ہم نے آج یہ عزم کرنا ہے کہ کائنات کے امام پر رب نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ہم نے کہا کہ آقا آپ کی ذات بھی کائنات میں سب سے بہتر، اور آپ کی بات بھی کائنات میں سب سے بہتر ہے، آپ سب سے افضل۔ کون؟ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ ہے مختصر۔ ہم نے کہا کہ لوگوں، کائنات میں سب سے بعد میں آنے والا، عزتوں عظمتوں سے سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ کون؟ جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد۔ اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ایک دو اشارے کرتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں
کہ ہم نے مرثیوں سے اس لیے لین دین رکھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ تعلق داریاں کو نبھانے والوں، آؤ یہ پیغام نوٹ کرو۔ کائنات کے امام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آنے والا میرے نبی کے پاس آیا، نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے، کائنات کے امام نے دیکھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا، رب کے نبی نے، کائنات کے امام نے، والی بطحا نے، بدر الدجا نے، ساقی کوثر نے، شاف محشر نے جب اس نمائندے کو دیکھا، اس کاسب کو دیکھا، رب کے نبی نے کہا عروہ کیسے آئے ہو؟ عروہ بتاؤ کیا لینے آئے ہو؟ کہا مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے، کہا مجھے قاصد بنا کے بھیجا گیا ہے، کچھ باتیں کرنے آیا ہوں آپ سے جناب، کچھ منوانے آیا ہوں، کچھ مان کے چلا جاؤں گا۔ کائنات کے امام نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا مشرکین مکہ نے سفیر بنا کے بھیج دیا، میں آپ کے پاس آ گیا۔ رب کے نبی نے دیکھا یہی عروہ جب ہاتھ آگے کرتا ہے، پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ عروہ بن مسعود ثقفی میرے پیغمبر کے جناب، میرے پیغمبر کی داڑھی مبارک کو چھونا چاہتا ہے، پیغمبر کی پاک داڑھی کو اپنا ہاتھ لگانا چاہتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ہاتھ میں ایک نیزہ پکڑا ہوا، ہاتھ میں ایک لٹ پکڑی ہوئی اور اس کی کوہنی پہ ماری، جب کوہنی پہ لگی ہاتھ آگے نکل گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دوبارہ پھر یہی عمل دہرا کے دکھا دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بار بار نیزے کے لگنے کی وجہ سے اس کی کوہنی سے خون نکلنا شروع ہوا۔ جب خون نکلا، جب خون جناب اس جگہ سے نکلتا ہے، یہ جناب بازو زخمی نظر آیا۔ اس نے کہا یہ نوجوان کون ہے جو بار بار میری جناب کوہنی کو ضرب لگاتا ہے، مجھ پہ حملہ کرتا ہے؟ آنکھوں سے غصہ، آنکھوں میں ایسی لڑائی، آنکھوں میں ایسی دہشت اور غصہ ہے، یہ اتنے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ اس کا چہرہ نقاب ہٹا دیجئے، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیجئے۔ جب کائنات کے امام نے کہا کہ مغیرہ تو نے کیا کیا؟ کہا آقا آپ کی محبت میں میں اس کو ٹکڑے، اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہ چچا ضرور ہے، یہ رشتہ دار ضرور ہے، یہ خون کا تعلق ضرور ہے، لیکن میرے سینے میں آپ کی محبت ہے۔ مسلمانوں یہ میں سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا، کلمہ آپ نے پڑھا، کلمہ مسلمان نے پڑھا، کلمہ اہل الحدیث نے پڑھا، کلمہ میرے دیوبندی دوستوں نے پڑھا، کلمہ میرے بریلوی بھائیوں نے پڑھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مغیرہ بن شعبہ نے جس کو ضرب لگائی، مغیرہ بن شعبہ نے جس کے بازو پہ بار بار ضرب لگائی ہے، رشتہ کیا ہے؟ یہ سگا چاچا ہے، سگا چچا سامنے نظر آیا۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے پیغمبر کی داڑھی مبارک کو تیرا ہاتھ لگے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، مصطفیٰ کا چہرہ پاک ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا کہ رک جائیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا آقا یہ ہو نہیں سکتا، یہ چچا ہے تو کیا ہوا، یہ خون ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنے خون کو جو میرے بدن میں، جسم میں ہے، میری رگوں میں ہے، میرے انگ میں ہے، کہا آقا یہ خون آپ کی عصمت پہ قربان کرنے کے لیے میں تیار۔ چچا تو چچا رہا، میں تو اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو مغیرہ بن شعبہ ہے، میرے پیغمبر کا صحابی، آگے بڑھا، میدان میں نکلا، مارکے میں اترا، جب دیکھا کائنات کے امام نے دیکھا، حبیب خدا نے دیکھا، یہ کون ہے لوگوں جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟
ایتا او صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہرت احمد چڑھیا جنہیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا او دو جگ وچ شرمندہ ہو سی توجہ 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 او دو جگ وچ شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا ہائے ہائے دیکھا کائنات کے امام کے صحابی نے دسوہا کے غیرت مند جوانوں اور مانا والا سے آنے والوں کتاب و سنت کے دیوانوں پروانوں مستانوں آپ کی نظر یہ واقعہ کرتا ہوں صدیق اکبر مارکے سے واپس لوٹے جب پلٹ کے آتے ہیں میرے بھائی ابو بکر یہ بات توجہ سے سنے ابو بکر رفیق کمبوہ کا نام ہے اور میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ محبت رسول تقاضا کیا کرتی ہے کہ جب دیکھا سامنے بیٹا آیا کہا بابا میری تلوار کی زد ہے ایک بار نہیں تلوار کے نیچے ایک بار نہیں میرے وار کے سامنے نصروں کے سامنے آنکھوں کے سامنے مارکے میں جب میں نکلا ہوا تھا لڑائی کے لیے دشمن اور دوست نہیں تھے بلکہ دشمن ادھر دشمن ادھر دشمن باپ اور جگہ بیٹا اور جگہ کہا بابا میں نے دیکھا میں نے تلوار کو اٹھایا سامنے آپ کا چہرہ مجھے نظر آیا جب آپ کے چہرہ کو دیکھا میں نے کہا یہ بابا ہے اس پہ تلوار کو نہیں اٹھانا ہے اس پہ تلوار کا وار نہیں کرنا جب بابا میں نے دیکھا پھر دوبارہ میں نے تلوار کو لہرایا کچھ ہی دیر بعد آپ کا چہرہ مجھے دوبارہ پھر سے نظر آیا میں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ رک جاؤ آخر یہ بابا ہے باپ پہ تلوار کو نہیں اٹھاتے باپ پہ تلوار کو اٹھا کر گردن تن سے جدا نہیں کرتے آخر بابا ہے جب میں نے دیکھا میرے دل میں خیال آیا کہ باپ ہے میں نے معاف کر دیا بابا سمجھ کے چھوڑ دیا حالانکہ میدان جنگ تھا میدان کارزار تھا میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا پھر تھوڑی دیر بعد میدان میں دیکھتا ہوں کہ میری نسلوں کے سامنے پھر وہی چہرہ آتا ہے پھر وہی باپ آتا ہے میں نے کہا کہ یہ بابا ہے یہ باپ ہے اسے چھوڑ دیا جائے میں نے چھوڑ دیا ہائے صدیق تیری عصمت میں قربان ہائے صدیق تیرا پیارے رسول ہائے صدیق تیری محبت رسول ہائے صدیق تیری عقیدت پہ دنیا کو نشاور کر دوں نثار کر دوں قربان کر دوں صدیق پیار تجھ جیسا ہو محبت تجھ جیسی ہو عقیدت تجھ جیسی ہو کہ صدیق نے کیا کہا توجہ کیجئے گا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کائنات کے امام کے یار غار نے کہا رفیق اول نے کہا رفیق چھپر نے کہا رفیق غار نے کہا رفیق مزار نے کہا رفیق مزار نے کہا او میرا بیٹا میری بھی بات سنتا جا اگر میری نسلوں کے سامنے تو آ جاتا میدان ہوتا میدان میں میری آنکھیں تجھے دیکھ لیتی تلوار اٹھاتا تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا وجہ کیا ہے کہ تو میرے محمد کا دشمن تھا محمد کے دشمن کو میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا محمد میں بھونکنے والے کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا جو میرے پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتا اسے جینے کا حق نہیں جو میرے پیغمبر کی عظمت کو نہیں مانتا اسے جینے کا حق نہیں او میرا بیٹا میں محمد کا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا ہائے ہائے میں آپ نوجوانوں سے آپ بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ نبی کی ذات بہتر ہے یا اور رشتے بہتر ہیں بولو اور یہی نعرہ
جو گلیوں میں لگتا ہے، بازاروں میں گونجتا ہے، مساجد کے میناروں سے گونجتا ہے، حرمت رسول پر، غلامی رسول میں۔ جب یہ کہتے ہو، جب یہ نعرہ لگاتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، پھر مرزائیوں سے لین دین بھی رکھتے ہو، قادیانیوں سے محبت بھی کرتے ہو، کاروبار تجارت بھی کرتے ہو۔ میرے بھائی قابل صد احترام عزت مآب جناب رانا سعید ادریس خان صاحب، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، با وفا، با اصول، با ہمت اور سچا ساتھی ہے یہ، جس کا نام رانا سعید ادریس خان ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس نوجوان کو ہمیشہ ایمان سلامتی سے زندہ رکھنا۔ تو بہرحال میں آخری ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج تم کہتے ہو کہ ہمارا فلاں رشتہ ہے، ہمارا فلاں تعلق ہے، ہماری فلاں وابستگی ہے، ہمارا کاروباری پارٹنرشپ ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں کر سکتے۔ قطع تعلقی کا ایک واقعہ اشارہ کرتے کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور اشارہ کر کے یہ بات اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کائنات کے امام کا غلام ہے، اور اس کے بارے میں نبی کائنات نے کہا تھا، اللہ اسلام کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے اللہ دونوں میں سے ایک عطا کر دے۔ ایک کا نام عمر ابن حشام تھا اور دوسرے کا نام عمر ابن خطاب تھا۔ جب خطاب کو مانگا رب نے عطا کر دیا۔ یہ کون عمر ہے جس کے بارے میں نبی کائنات نے کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ کھرڑیا والا کے رہنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، میرے پیغمبر کے غلاموں، جانثاروں، فداکاروں، میرے سوال کا جواب دینا، ہوش سے بیٹھنا۔ جب عمر کو دیکھا تو مجھے لگا کہ پیغمبر نے کہا تھا عمر وہ ہے کہ جو زمین پہ بات کرتا ہے رب عرشوں سے تائید کر دیتا ہے۔ عمر وہ ہے جن گلیوں راستوں سے گزرتا ہے شیطان وہ راستے خالی کر دیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ نبی کائنات نے کہا تھا اللہ ان دونوں میں سے ایک تھے جس کو پسند رب نے کیا، وہ تو عمر تھا، وہ تو ابن خطاب تھا۔ ہائے ہائے ہائے، پیغمبر کے اس یار نے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا کہ عمر تیری وجہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اسی عمر نے کہا بیٹا یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ سمجھانے کے بعد بیٹے نے کہا بابا یہ نہیں ہو سکتا، اختلاف کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ انا نمنعہن، میں یہ کہتا ہوں، پیغمبر نے کہا جب عورت مسجد میں آئے، جب عورتیں مسجد آنے کے لیے تیاری کرے ان کو منع نہ کرو۔ بیٹے نے کہا بابا حالات کچھ اور ہیں، وہ وقت اور تھا، ان حالات میں عورت جاتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آج حالات بدل گئے، حالات چینج ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا مرتے دم تک، جب تک موت نہیں آئی، مرتے وقت تک اپنے سگے بیٹے کو بلانا گوارا نہیں کیا، اپنے بیٹے سے کلام کرنا گوارا نہیں کیا، اپنے بیٹے کی تعظیم، توقیر، احترام، پیار تو دور کی بات ہے، اپنے بیٹے سے سلام بھی نہیں لیا، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ حضرت عمر نے یہ ثابت کر دیا جو پیغمبر کی بات کا انکار کرے، جو پیغمبر کی ذات کا انکار کرے، اس کے ساتھ بولنا جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل نہ مانگ کہ دلیل پیش کر، بلکہ ڈائریکٹ کہہ دے تو کافر ہے مسلمان، بولو بولو کافر ہے مسلمان نہیں۔ بھائیو محبتیں ان سے جو رسول سے جڑ گئے، جو نبی کائنات سے جڑ گئے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر مرزائیت کو، اقلیت کو، قادیانیوں کو تم پرموٹ کرو گے تو ہماری تمہاری سلو نہیں رہے گی، جنگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ تو ان کے ساتھ چلتا ہے جو نبی کے مخالفت میں چلتے ہیں، جو رسول کی بغاوت میں چلتے ہیں، نبی کائنات کی مخالفت میں نکلتے ہیں۔ اس لیے اپنے رستوں کو ٹھیک کرو، ورنہ یاد رکھنا انشاءاللہ ختم نبوت کا عقیدہ رہے گا۔ رہے گا تو اونچی بولو، ایمان ہے تو، اور یہ پاکستان بھی رہے گا، عقیدہ ختم نبوت رہے گا، آئین ختم نبوت کا رہے گا۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کی ذریت آج بھی کافر، کل بھی کافر، اور وہ کافر نہیں جو عیسائی ہے، جو ہندو ہے، جو تیری نظر میں یہودی ہے، نہیں نہیں، ان سب سے بڑا کافر اگر ہے تو کون؟ بولو کون؟ قادیانی بولو کون؟ اونچی آواز سے بولو کون؟ سب سے زور سے بولو کون؟ کائنات میں بدترین کافر ہے تو وہ قادیانی ہے۔ اس لیے جو پاکستان کا آئین ہے اس کو نہ چھیڑو، پاکستان کے آئین کو رہنے دو، پاکستان کی قوم کو ایک رہنے دو، پاکستان کی قوم کو امن کا پیغام دو، پاکستان کی قوم کو عقیدہ ختم نبوت پر جمع رہنے دو۔ ہم اس عقیدے پر ایک ہیں۔ میری اس مسجد میں دیوبندی دوست، اہل الحدیث، میرے بریلوی بھائی کثرت سے آئے ہوئے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم سب عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں جانیں دینی پڑی تو دیں گے؟ آواز نہیں آئی، دیں گے؟ تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑنا پڑا تو لڑیں گے؟ اس لیے حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اس ملک کی قوم کو، عوام کو ایک رہنے دینا چاہیے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک تھے، ایک ہیں، اور بولو ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔